پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب ایک دن دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ مال و دولت، شہرت، رشتہ دار، سب کچھ یہی رہ جائے گا اور ہمیں ایک تنہا سفر کرنا ہوگا، قبر کا سفر۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت ہی اہم سوال پر بات کریں گے کہ کیا جنت البقیع میں دفن ہونے والے لوگوں سے قبر کا حساب نہیں ہوگا؟ یہ سوال کئی مسلمانوں کے دل میں ہے، کیونکہ جنت البقیع ایسی مقدس جگہ ہے جس سے ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جڑی ہے۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، آج ہم ایک ایسی جگہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل لرز جاتا ہے اور روح پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ مقام ہے جنت البقیع۔ جی ہاں، وہی جنت البقیع جو مدینہ منورہ کی زمین میں واقع ہے، جہاں ہر ذرہ، ہر مٹی، ہر کونے میں اللہ کے ولی، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، امہات المومنین اور ہزاروں صالحین مدفون ہیں۔ یہ وہ قبرستان ہے جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے مسلمان مدینہ شریف آ کر دعا کرتے ہیں۔ کوئی اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتا ہے، کوئی اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، اور کوئی یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میری قبر بھی اس جنت البقیع میں بن جائے۔ پیارے دوستو، پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، کوئی چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو یا جاہل، سب کو ایک دن قبر میں جانا ہے۔ لیکن وہ قبر کہاں ہوگی، کس جگہ ہوگی، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے جہاں چاہے دفن کرے، مگر کچھ مقامات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں کے لیے چن لیے ہیں، اور انہی میں سے ایک ہے جنت البقیع۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا وہ عظیم قبرستان ہے جس میں صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور ہزاروں اولیاء و صالحین مدفون ہیں۔ پیارے سامعین، جنت البقیع کی فضیلت سن کر ہمارے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جو لوگ یہاں دفن ہیں ان سے قبر کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا وہ سوال و جواب سے آزاد ہوں گے؟ یہی وہ موضوع ہے جس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقت کو بیان کریں گے تاکہ ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کا شعور حاصل ہو سکے۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے دل دنیا کی محبت میں ایسے الجھ گئے ہیں کہ آخرت کی یاد کم ہو گئی ہے، قبر کو ہم بھول گئے ہیں، قیامت کو ہم بھول گئے ہیں۔ مگر جو عاشق مدینہ جاتا ہے اور جنت البقیع کی مٹی پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا دل کانپ جاتا ہے، کیونکہ وہاں اسے اپنی موت یاد آ جاتی ہے۔ جنت البقیع میں قدم رکھتے ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں وہ لوگ آرام فرما رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، دین کے لیے قربانیاں دیں، وہ پاک ہستیاں جن پر اللہ کا خاص فضل ہوا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ جب ہماری زندگی کا چراغ بجھ جائے تو ہمیں امان پر موت دے اور ہمیں ان صالحین کے قدموں میں جگہ عطا فرما، چاہے جنت البقیع ہو یا کوئی اور جگہ، مگر تیری رحمت ہمارے ساتھ ہو۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آخرت سے مراد قبر کا سوال و جواب ہے۔ امام نووی شارح صحیح مسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیع والوں کے لیے دعا کرنا اس قبرستان کی فضیلت اور وہاں مدفون مومنین پر خاص رحمت کی دلیل ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری فرماتے ہیں،
جنت البقیع کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی۔ جنت البقیع میں دفن ہونے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بقیع والوں کے لیے دعا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے، تمہارا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ شخص کون ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کہتے ہیں جنت البقیع میں دفن ہونا قبر کی وحشت اور عذاب میں تخفیف کا سبب ہے۔ اب بات کرتے ہیں آج کے اس خاص موضوع پر کہ کیا جنت البقیع میں دفن ہونے والے مسلمان سے قبر کا حساب ہوگا یا نہیں۔ جیسے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور قبر میں فرشتے ہمارا حساب کتاب کریں گے، پر کیا جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت پانے والوں کو بھی اس حساب کتاب کا سامنا کرنا ہوگا یا نہیں۔ مختلف علماء کرام کی رائے اس بارے میں جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ کچھ یوں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں قبر کا سوال ہر مسلمان سے ہوگا، مگر جنت البقیع والوں کے لیے یہ سوال آسان ہوگا۔ یہ سوال ہر مسلمان سے ہوگا، خواہ وہ کسی بھی جگہ دفن ہو۔ یہ کہنا کہ ان سے سوال بالکل نہیں ہوگا درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر آسانی فرما دے۔ اہل ایمان اس آسانی سے جواب دیں گے، ربی اللہ دین الاسلام ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر منافق یا کمزور ایمان والے کہیں گے، ہاں مجھے نہیں معلوم، اور قبر اس پر تنگ ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کا گڑھا۔ اس طرح اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے نکلے اور جنت البقیع کی طرف گئے تاکہ اہل قبور کے لیے دعا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع والوں کی فکر تھی، آپ ان کے لیے مغفرت مانگتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سوال و جواب جنت البقیع میں دفن ہونے والوں سے بھی ہوں گے۔ تو پیارے مسلمان بہن بھائیوں، یاد رکھیں انسان کسی بھی مدفن میں کہیں بھی مدفن ہو، اس سے حساب کتاب ضرور ہوگا۔ ہاں البتہ جنت البقیع میں دفن ہونے والے کو کم وحشت اور تخفیف کا سامنا ہوگا۔ تو پیارے مسلمان بہن بھائیوں، بڑی سعادت ہے جنت البقیع میں دفن ہونا، مگر یاد رکھیں اصل کامیابی ایمان اور نیک اعمال میں ہے۔ اگر ایمان کمزور ہے تو چاہے ہم دنیا کے کسی کونے میں جا پہنچے، کسی بھی کونے میں قبرستان میں ہوں، سوال و جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہونا یقیناً بڑی فضیلت ہے، مگر قبر کا سوال و جواب سب سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت البقیع والوں پر آسانی فرمائے گا اور ہمیں بھی ایمان پر موت عطا کرے۔ پیارے دوستو، یہ حقیقت ہے کہ قبر کا سوال و جواب پر ہر ایک سے ہوگا۔ جنت البقیع والوں پر اللہ کی خاص رحمت ہے، مگر اصل نجات ایمان اور نیک اعمال سے ہے۔ لہٰذا آئیے ہم سب اپنی زندگی کو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاریں، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ اس موضوع اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ تمام اہل اسلام کو اس سے رہنمائی مل سکے اور وہ اپنی آخرت اور قبر کے سوال و جواب اور سختی کو کم کر سکیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور آپ کی شیئر کی وجہ سے
بہت سے لوگ اپنے اعمال کو بہتر کر سکیں گے۔ تو پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اپنے اللہ سے اپنے اور اپنے پیاروں کی مغفرت کی دعا کیا کریں، اور اللہ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، اور جنت البقیع جیسی جگہ میں مدفن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ ہم جس جگہ بھی دفن ہوں ہمارے لیے ہماری قبروں کو کشادہ کر دے، اور ہمارے لیے قبروں کی سختی کو ختم کر دے، اور ہماری قبروں کو روشن کرے، اور ہمارے لیے منکر نکیر کے سوال جواب آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے لیے ہماری آخرت آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور شیئر کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں تاکہ آپ کو مزید اسلامک معلوماتی ویڈیو اور وظائف ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔